دوستو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو آ، جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں پوری دنیا میں، ایک ایس اینڈ پی گلوبل ہے، اس نے پاکستان کی جو ساورن کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بی سے سی ٹرپل سی پلس جو ہے وہ کر دیا۔ اور اس کا ظاہری بات ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کی جو ایکسٹرنل فسکل اینڈ اکنامک جو میٹرکس ہیں انہیں سے بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دا ریزن بیہائنڈ از کہ جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس کے اندر تقریباً جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 6.7 بلین ڈالر تھے، جس میں 584 ملین ڈالر مزید کم ہو کر دیٹ ہیز ریڈیوس ٹو 6.1 بلین ڈالر۔ اس ویکینڈ پہ یہ جو سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ ملک دوز who are working day and night they are making an impact۔ اب دیکھیں انڈیا اور رشیا جو ہے، میں this is what I want this is what I brought in front of you today۔ انڈیا اور رشیا جو ہے وہ نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کو ایک چیز کا پتہ تھا کہ پاکستان نیٹ امپورٹر ہے انرجی کا، پاکستان نیٹ امپورٹر ہے جو ہے وہ ایون کے ایڈیبلز کا، تو بھائی آپ اپنے ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اپنی کرنسی کو وہاں پہ انٹروڈیوس کراؤ اور ان کے ساتھ اپنی کرنسی میں انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اب فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کے امبیسڈر ہیں رشیا کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا رشیا کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے دیٹ ہیز انکریز ٹو 27 بلین ڈالر، جس میں تقریباً 25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے رشیا کی، اور انڈیا کی ایکسپورٹ صرف 2 بلین ڈالر ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، جس میں پرائمرلی دے آر امپورٹنگ آئل اینڈ فرٹیلائزرز، لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو 25 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے جس میں پرائمرلی کروڈ آئل وغیرہ ہے، اب ظاہری بات ہے نارملی یہ جو اس طرح کی ٹریڈ ہوتی ہے کہ 25 بلین ڈالر ایکسپورٹ ہو، 2 بلین ڈالر امپورٹ ہو، دس از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل۔ بٹ the problem here, the solution the Indians have is that of all the 5 billion dollar جو آئل کروڈ آئل یہ امپورٹ کر رہے ہیں، اس میں سے بہت سارا جو ہے یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ وہ کیا نام ہے، اس بزنس فورم، انڈیا رشیا بزنس فورم پہ وہ بات کر رہے تھے۔ سو اب یہ انالیسس کر لیں کہ ایک طرف جو اور بہت سارے جو رشین بینک ہیں جس میں گیس پروم بینک ہے، زینت بینک ہے، ان کو اسپیشل جو ہے وہ لیوریج دی گئی ہے۔ اب جو رشین جو ہیں وہ انڈین روپیہ، اگر ان کے پاس سرپلس انڈین روپیہ ہے اور انہیں انڈین مارکیٹ سے وہ روپیہ اٹھا لیا ہے، دیٹ از اندر وے ٹو اسٹرینتھن دا انڈین کرنسی، تو اس پیسے کو وہ انڈیا کے اندر پرچیز بھی کر سکتے ہیں، چیزیں بائی بھی کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو رشین بینک ہیں اس پیسے کو لگا بھی سکتے ہیں۔ سو دیٹ از ہاؤ انڈیا جو ہے وہ اپنے پیسے کو اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، دس از ہاؤ دے آر میکنگ این امپیکٹ۔ آپ دیکھیں کہ جو، اور ساتھ ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ جو ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ایسٹرن میریٹائم کوریڈور جو ہے اس کے اوپر بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ پاکستان نے تو کبھی اس پہ بات نہیں نہ کی، اور ہم کیونکہ پاکستان میں بات کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم تو جن پنجابی کہتے ہیں نا وہ بلی اکھاں کبوتر کی ہوندی ہے، کبوتر بلی ویکھ کے اکھاں بند کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم تو دیکھنے نہیں چاہتے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں تو نہیں نا ہم نے کرنی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کہ جسٹ امیجن کریں کہ یہ جو ایکٹ ہے کہ بھائی انڈین کرنسی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ظاہری بات ہے ان کی بائنگ کیپیسٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ہاؤ دیر۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، چائنا کے ساتھ مل کے انڈیا امریکن ڈالر کو نیچے لے کے آ رہا ہے، اینڈ دیٹ از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ چائنا کے ساتھ مل کے، دس از واٹ دا چائنیز وانٹ، دس از واٹ دی انڈینز وانٹ۔ ٹھیک ہے جی، کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ نیچے لے کے آ رہے ہیں، کس طرح اس کو جو ہے وہ اس چیز کو نیچے کر رہے ہیں، لیکن nobody is talking on that۔ یہ وہ دیکھیں نا کیا کمال سے وہ چیزیں جو ہیں وہ پلے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور انہوں نے اپنی جو دوستی ہے وہ بھی قائم کی ہوئی ہے، پوری دنیا نے جسے پنجابی کہا نا ٹل لا لیا، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ٹھیک ہے، انڈیا اور رشیا آج دیکھ لیں پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑے لمبے لمبے، ہمارے تو مسائل ہیں، we don't have such a friend even جو ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب۔ اب انڈیا نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر لیا کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے صرف ان کو دیکھ لے، what good is doing with the country۔
کیا وہ پاکستان کے ساتھ کیا اچھا کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہنے دے رہے؟ اگر آپ کے پاس سینٹر میں حکومت چلی گئی جو کہ لیگلی گئی، آپ پروونسز میں ڈیلیور کریں، لیکن سینٹر سے چلے گی پروونسز بھی بند کر دیے، کبھی کہتے ہیں میں استعفے دے دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، کبھی کچھ کر دیں گے، کبھی میں بند کر دوں گا ملک، کبھی فوج کو گالیاں، جنرل باجوہ کو گالیاں، تم یہ ہو امریکہ. مطلب یار آپ ذرا اس کا ڈسکورس انالیسس تو کریں ان کی سپیچز کا، that these are the people who will run this country. These are the people who will determine the direction of the Pakistan. جن کو اپنا نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے اور کون سی ڈائریکشن میں نہیں جانا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہمارا مستقبل یہ لوگ طے کریں گے. مطلب کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے. یہ لوگ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں گے، اور ان کے پاس تو خود کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خود سارا ٹائم فوج کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس چلانا. اب پنجاب کے اندر جس طرح وہ انہوں نے گورنر صاحب جو ہے اس نے فارغ کر دیا چیف منسٹر کو، اس نے کہا تم ووٹ آف نو کانفیڈنس لو، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے سکا. 11 کروڑ آبادی، آدھا پاکستان تو پنجاب میں بیٹھا ہوا، جہاں پہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ سنا ہے کہ وہ جو پرویز لائی ہے وہ فوج کی طرف دیکھتا ہے. عمران خان جو ہے وہ بھی کہتا ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے ہم اسمبلیاں توڑیں گے. جمعے کو اسمبلیاں توڑنی تھی، حالات اس طرح بن گئے اسمبلیاں بھی نہیں توڑی جا سکتی، ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے سکے. سو یہ ہے پاکستان. اور ساتھ دیکھیں کہ آپ جسٹ لسن ٹو دی انڈین امبیسڈر جو پون کپور ہیں، دی انڈین امبیسڈر ٹو رشیا، آپ ان کو سنیں کیا خوبصورتی سے وہ بندہ بات کر رہا ہے. میرا دل خوش کر دیا اس بندے نے جس انداز سے وہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے جناب. اور اس نے بتا رہا ہے ایسے، مطلب مجھے تو کوئی ایک بھی بندہ ساڑا نہیں لگ گیا. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے پاکستانی امبیسڈر دنیا میں ڈرے ڈرے رہتے ہیں ہر وقت، اس طرح کھل کے بات ہی نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. اور اگر کھل کے بات کرتے بھی ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے وہ پذیرائی نہیں ملتی. دا ریزن بیہائنڈ از ان کے پیچھے اسٹیٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی ہمارے امبیسڈرز کو تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں فورن منسٹر جاتا ہے وہ جا کے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے. انڈین امبیسڈرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں تو ہم تو بزنس کرنے آئے ہیں، ہم تو نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ کام کریں. اب یہ جو میں نے آپ کو جو ایس اینڈ پی جو ہے اس نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ جو ہے اس کو CCC+ کر دیا 20 سے. دس از واٹ دا بلومبرگ از میکنگ اٹ. انفلیشن شاک پہ ہے، فلڈز کے ہے. جنوری میں ہم بلاول بھٹو کو سن رہا تھا میں پچھلے دنوں اٹلانٹک کونسل میں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنوری میں کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کر رہا ہے ہماری غربت کے اوپر، ہمارے اوپر پیسے اکٹھے کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ دس از ویئر وی آر، یہ ہے وہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں کس کو وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ کیا ایک شعر ہے، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں. کوئی کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا. صرف ایک انڈین امبیسڈر جو رشیا میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور ہمارے پاس جو ہے وہ we don't have جسے آپ کہہ لیں کہ مگر راستے کوئی نہیں ہے. اور 2022 میں انڈیا اور رشیا کی جو ٹریڈ ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ انڈیا کو بڑی اپرچونٹی ملی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ $30 بلین سے بھی کراس کرنے والی ہے ٹریڈ ان 2022. اور یہ ساری ٹریڈ یہ اپریل دس ایئر اسٹارٹنگ فرام دس یوکرین کی جو وار شروع ہوئی، جو رشین ایگریشن ہے آن یوکرین، وہاں سے لے کے انڈیا جو ہے رشیا کو کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ این ایرا آف وار، نال تیل بھی کھچی ہے انڈیا. ٹھیک ہے جی. $3 بلین دا جناب کوچا مار گئے نے اتھوں. ٹھیک ہے جناب. اور یہ انڈیا رشیا بزنس ڈائلاگ ہو رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، ٹمکان ہو رہا ہے. اور ہم جو میں نے پاکستان کے انرجی منسٹر کو سنا ٹی وی پہ، اس نے کہا کہ ہم نے رشیا کے آگے 3 درخواستیں رکھی، ایپلیکیشن رکھی. یار ہمارا سوورن ملک ہے یار، تسی جتھے جاندے ترلے پاندے ہو. درخواست رکھی. اب ساری دنیا کو پتہ یہ جتنی ریکنسٹرکشن کے لیے پیسہ ڈالر پاکستان مانگ رہا ہے یہ سارے کے سارا فورن ایکسچینج ریزرو کے لیے. اس کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ، اور وہ اب انٹرنیشنل ڈونر بھی ہوشیار ہو گیا، ان کو پتہ ہے آپ کھا بھی جانے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے تارڑ صاحب کے یہ ساری لنڈن کی اور دبئی کی پراپرٹیاں جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ بن جانی ہیں. سو لیکن کوشچن آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ بھائی آپ ڈالر تو آ جائیں گے، IMF بھی کوئی لفٹ کرائے گا کہ نہیں آئے گا؟ IMF تو ریڈار میں کہیں نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، $6.1 بلین رہ گیا، لیکن آئی ایم ایف کے ریڈار میں نہیں ہے. اینڈ لک واٹ انڈینس ہیو ڈن. وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ اپنی کرنسیز میں بزنس کر رہے ہیں. وہ سعودیز کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کل کو چین کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دینا. دیٹ از ہاؤ دے آر میکنگ دیئر کرنسی اسٹرانگر. وہ اپنی کرنسی کو مضبوط کر رہے ہیں. اے چیز سوچو